بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، آل نبی اولاد علی، جگر گوشہ غوث جلی، نور نظر مہر علی، حضور سیدنا و مرشدنا پیر سید غلام محی الدین گیلانی المعروف بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی والا صفات ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ احباب کے گوش گزار کریں گے۔ اگر آپ کی مکمل سوانح حیات اور آپ کی زندگی میں آنے والے واقعات کا اگر ذکر خیر کیا جائے تو اس کے لیے ایک طویل ویڈیو کی ضرورت ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر مختصر حالات زندگی حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ احباب کے گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ سیدنا پیر سید غلام محی الدین گیلانی المعروف بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ 26 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی الشیخ میران شاہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور تقریباً 37 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضور تاجدار انبیاء سرور کائنات محبوب رب العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا سلسلہ نسب جا کے آپ کا ملتا ہے، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، آپ ولی ابن ولی ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضور تاجدار گولڑا امام المسلمین معمور من الرسول فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی نابغہ روزگار شخصیت ہے، اور آپ کے دادا جان حضور سیدی مرشدی سندی و مولائی حضور پیر سید نظر الدین گیلانی المعروف اجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی مشہور کرامت آگ میں ڈالنے والی ہر طرف مشہور ہو چکی تھی، ایسی عظیم شخصیات کے زیر سایہ تربیت پانے والی شخصیت حضور بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت پیدا ہوئے، آپ تقریباً 1891 عیسوی میں دسمبر کے مہینے میں گولڑہ شریف کی سرزمین پر آپ پیدا ہوئے، اور سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حسب روایت معمول کے مطابق خوشخبری دی گئی اور آپ کو مبارکباد دی گئی کہ آپ کو مبارک ہو، تو سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے لفظ مبارک سے یوں سمجھا کہ مہر علی کو گویا خدا مل گیا ہے۔ تو آپ نے بعد ازاں یہ فرمایا کہ چلیں شکر ہے اللہ کا کہ میرے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی روح آ گئی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں حضور پیر سید غلام محی الدین گیلانی المعروف بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو حضور تاجدار گولڑہ سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے گھر کے اندر اللہ اللہ کرنے والی روح آ گئی ہے۔ اور آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے، آپ نے جو قرآن حکیم کی جو تلاوت کرنا سیکھی، اس وقت کے عظیم قاری عبد الرحمن جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے فن تجوید حاصل کیا ہے، اور ابتدائی کتب اور جو درسی کتب تھیں ابتدائی وہ آپ نے مولانا غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی ہیں، اور ترجمہ تفاسیر احادیث یہ خود تاجدار گولڑہ امام المسلمین سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اکلوتے فرزند کو پڑھائی ہیں۔ حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کا جو خیال رکھا وہ حضور تاجدار گولڑہ امام المسلمین سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، اور اس کے علاوہ حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی تربیت بھی سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی۔ سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا، مڑ کر دیکھا تو غلام محی الدین، جن کو حضور بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ غلام محی الدین میرے نقش قدم پر چل رہے تھے اور میرے قدموں پر قدم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کہا میری راہ پر چلنا ہے تو 3 باتوں کی پابندی کرنا ہے۔ سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 نصیحتیں گویا فرمائیں کہ ان 3 چیزوں کی آپ نے پابندی کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کاحد من الناس، یعنی لوگوں میں سے ایک ادنا سا آدمی بن کر رہنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ خود ہی کو مٹائے رکھنا، اپنے آپ کو مٹائے رکھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو تاجدار گولڑہ سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتائی ہیں، یہ روحانی تربیت کے لحاظ سے کمال چیزیں ہیں۔ حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انجن کے ساتھ کمال محبت تھی۔ ریل گاڑی کا جو انجن پرانے زمانے میں جو کوئلے پہ چلتا تھا، اس کے ساتھ آپ محبت کیے کرتے تھے۔
کسی نے آپ سے کہا کہ آپ ایسی بھونڈی شکل والی چیز سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس سے عشق لگا بیٹھے ہیں، حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے اس کی 4 ادائیں بہت پسند ہیں، اس کی جو 4 ادائیں ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں۔ اول اس کا حوصلہ، آپ جتنی آگ اس میں ڈالو گے اتنی ہی تیز رفتاری سے چلے گا۔ دوسرا یہ اس کی وفا شعاری، اگر اس کے ساتھ فرسٹ کلاس کا ڈبہ لگا دیں یا مال گاڑی کا کوئی ڈبہ لگا دیں، جہاں پہ یہ خود جائے گا ساتھ ساتھ ان ڈبوں کو بھی منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ تیسرا جذبہ ایثار، خود تو جلتا ہے لیکن دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے۔ یہ انجن جو ہے ریل گاڑی کا خود جل رہا ہوتا ہے مگر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے، آسائش پہنچاتا ہے اور ان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ چوتھا استقامت اور مستقل مزاجی، کہ اپنی راہ مقررہ پر چلتا ہے، اس سے کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے، چاہے کتنے ہی پیچ و خم کیوں نہ آئیں، نشیب و فراز کیوں نہ آئیں، جہاں پر بھی یہ انجن چلتا ہے تو یہ چلتے چلتے اپنی منزل مقصود تک خود جا پہنچتا ہے۔ جس وقت حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی خانہ آبادی ہونے لگی تو حضرت اعلیٰ کی طرف سے استاد محبوب عالم صاحب نے دعوت نامے جاری کیے، جن میں سید محمد دیوان صاحب پاک پتن شریف، خواجہ محمود صاحب تونسا شریف، خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کثیر تعداد میں علماء و فضلاء آپ کی شادی کے اندر شریک ہوئے۔ آپ کی شادی 1910 کے اندر وقوع پذیر ہوئی۔ حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1929 میں پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اجازت سے 18 مخلصین کے ہمراہ حج کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ آپ پہلی مرتبہ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ 18 آدمی تھے۔ جس وقت حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی روحانی مدارج کو احسن انداز سے جس وقت طے کر چکے تو حضور قبلہ سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو بیعت و ارشاد سے نوازا۔ جب آپ حج سے واپس تشریف لائے تو قبلہ عالم سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس وقت اطمینان ہو گیا کہ قبلہ بابوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ علمی اور روحانی مدارج کو احسن انداز سے طے کر چکے ہیں اور انہوں نے ظاہری اور باطنی صفات و کمالات حاصل کر لیے ہیں، تو سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں بیعت کرنے کی اجازت محمد فرمائی کہ آپ اب بیعت کر سکتے ہیں۔ حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ منکسر المزاج تھے، ہمیشہ عاجزی فرمایا کرتے تھے، آپ نے عاجزانہ انداز سے سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ میں کون ہوتا ہوں مرید کرنے والا، تو اس پر سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم بھی تو بیعت کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہاں جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا اس کی ضمانت میں لوں گا۔ اس پر حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کما حقہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈہ شریف کے جو نظام تھا اس کو صحیح طریقے سے آپ لے کر چلے، اور ساتھ جو جامعہ غوثیہ مہریہ گولڈہ شریف کے نام سے جو مدرسہ تھا اس کو آپ نے کما حقہ چلایا۔ نامور علماء کرام فضلاء کو آپ نے دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈہ شریف میں مدرسہ چلانے کے لیے ان کو متعین فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جب سیاسی گہما گہمی کا دور تھا تو حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا جو اس وقت ملک پاکستان بنانے کے حامی جماعت تھی۔ اسی طریقے سے حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور سجادگی کے اندر ایک مرتبہ پھر حج کے لیے تشریف لے کر گئے اور مختلف مقامات پر زیارات کے لیے آپ تشریف لے کر گئے۔ حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 لخت جگر ہیں، ایک پیر سید غلام معین الدین گیلانی المعروف بڑے لالی جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے ثانی مہر علی پیر سید شاہ عبد الحق گیلانی المعروف چھوٹے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 2 فرزند ہیں حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہر قسم کی علائشیں ہونے کے باوجود، ہر قسم کی نعمتیں ہونے کے باوجود حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹوں کو، ہر 2 لالا جی صاحبان کو بھاولپور کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے روانہ فرمایا، اور ہمیشہ
تھرڈ کلاس ڈبے کے اندر سفر کرایا کرتے تھے تاکہ ان کو لوگوں کی پریشانیوں کا پتہ چلے کہ لوگوں کے لیے کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، کیا ان کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، تاکہ یہ ان کی تکلیفیں اور پریشانیاں سمجھ سکیں۔ اور حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات کے اندر کئی مرتبہ اظہار فرمایا کرتے تھے، اے میرے بیٹو، میرا مقصد یہ ہے کہ تم دین محمدی کو صحیح طریقے سے حاصل کر سکو اور لوگوں کی صحیح طریقے سے تم خدمت کر سکو، میں اس لیے تمہیں مشقت میں ڈالتا ہوں۔ اور حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ یہ اپنے بیٹوں کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ نمی گویم کے از عالم جدا باش، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم جہان سے الگ ہو جاؤ، باہر جائے کہ باشی بخدا باش، میں تمہیں یہی کہتا ہوں جہاں بھی رہو بس اللہ اللہ کرتے نظر آؤ۔ تو حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت جن کو اللہ اللہ کرنے والی روح کہا گیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے تربیت کا خیال رکھا ہے۔ 22 جون 1974 کو حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اور آپ کی سب سے پہلے خبر پی ٹی وی کے اوپر خبرنامے کے اندر چلائی گئی۔ ملک پاکستان کے دور دراز علاقوں سے حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے لوگ حاضر ہوئے۔ اس وقت عراق کے سفیر سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پاکستان کے اندر عراق کے سفیر تھے، آپ نے حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کی امامت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کی نماز جنازہ دربار شریف کے قریب کھلے میدان کے اندر ادا کی گئی۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال 1 جمادی الثانی کو دربار عالیہ غوثیہ میریہ گولڈا شریف پر انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے خالق کائنات حضور قبلہ بابوجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت منورہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔